حضرت یوسف علیہ السلام ملک کنان کے رہنے والے تھے۔ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام پر اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن میں دیکھا ہوا خواب پورا ہو گیا۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا، یعنی قرآن کا بہترین قصہ، کیونکہ اس میں جو عبرت ناک اور سبق آموز موڑ ہیں، تدبر اور صبر و استقامت اور اللہ تعالیٰ کی شاندار تدبیر کا مظاہرہ ہے، وہ کسی اور قصے یا واقعے میں نہیں ملتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملک کنان کے رہنے والے تھے، جسے آپ آج کل کے زمانے کا فلسطین کہہ سکتے ہیں۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ قصے کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں، یعنی کہ تقریباً 7-8 سال کی عمر میں ایک خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو خود بھی ایک نبی تھے، اپنی فہم و فراست سے سمجھ گئے کہ اس بچے کو مستقبل میں کوئی شاندار کامیابی ملنے والی ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب کسی کو بھی بتانے سے منع فرمایا اور خاص طور پر اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر کرنے سے منع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ان کے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین ان کے سگے بھائی تھے اور اس کے علاوہ 10 بھائی سوتیلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اپنی من موہنی صورت ہونے کی وجہ سے اور اپنی دل موہ لینے والی باتوں کی وجہ سے اپنے والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بچوں سے زیادہ عزیز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے سوتیلے بھائی ان سے حسد میں مبتلا ہو گئے، اور حسد بھی ایسا کہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے والد صاحب کی توجہ اور محبت کا مرکز خود بن سکے۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے ایک گھناؤنا اور مکروہ منصوبہ بنایا۔ ایک دن وہ اپنے والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضد کرنے لگے کہ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ سیر تفریح کے لیے بھیجیں تاکہ وہ کھلی ہوا میں کھیل کود سکے اور کھا پی سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو ہچکچائے، لیکن پھر بیٹوں کی یقین دہانی کے بعد کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں گے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ہمراہ بھیج دیا۔ ان بھائیوں نے اپنے مکروہ منصوبے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھے اور انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا، اور گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹ موٹ رونا پیٹنا کرنے لگے کہ ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خون میں لت پت کرتا بھی پیش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر تو اس خبر کو سن کے گویا غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور انہیں صبر ہی کرنا ہوگا۔ لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ ضرور کہا کہ بہت عجیب بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو تو چیر پھاڑ کر کھا گیا لیکن اس کا کرتا بالکل صحیح سلامت رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ان کو پروں پر اٹھا کر بحفاظت کنویں کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور انہیں تسلی دی۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور قافلے کے کچھ افراد نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں
ڈول ڈالا اور جب انہوں نے ڈول کو اوپر کھینچا تو اس میں سے ایک لڑکا اوپر آ گیا اور وہ لڑکا اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کو دیکھ کے وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اس کو بیچ کر پیسے کمائیں گے۔ یہ قافلہ مصر جا رہا تھا۔ مصر پہنچ کر ان لوگوں نے مفت میں ہاتھ آئے اس لڑکے کو چند ٹکوں کے عوض بیچ ڈالا۔ اس لڑکے کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عزیز مصر تھا، جو کہ مصر کی ایک انتہائی معزز شخصیت تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کرتے ہوئے اسے کہا کہ اس بچے کو بہت عزت و اکرام سے رکھو اور اس کا بہت خیال رکھنا، ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تاب لانا اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ ان پر عاشق ہو گئی اور ایک دن موقع پا کر ان کو گناہ پر آمادہ کرنے لگی۔ ممکن تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے فریب میں آ جاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام اس عورت کی شر سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا بھی ان کے پیچھے لپکی اور ان کو پیچھے سے پکڑنا چاہا۔ اسی کھینچتان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا۔ جب وہ دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے اور دروازے کو کھولا تو وہاں عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھتے ہی زلیخا نے کمال ہوشیاری سے مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی بے گناہی کی وضاحت کی۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ، خاندان کے ہی ایک فرد نے مشورہ دیا کہ کرتے کو چیک کیا جائے۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہوں گے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا قصوروار ہوگی۔ جب کرتے کو چیک کیا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر سمجھ گیا اور جان گیا یہ اس کی بیوی کا ہی مکر و فریب ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور ایک باکردار شخص ہیں۔ لیکن اس نے اپنی بدنامی کے ڈر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قصے کو درگزر کرنے اور بات کو دبانے کی ہدایت کی، لیکن یہ باتیں بھلا کہاں چھپ سکتی ہیں۔ رفتہ رفتہ پورے شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ اپنی سہیلیوں اور شہر کی معزز عورتوں کی لان تان سے تنگ آ کر زلیخا نے اپنے گھر ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں پھل بھی رکھے گئے تھے اور پھل کاٹنے کی چھریاں بھی۔ جب یہ معزز خواتین پھل کاٹ کر کھانے لگی تو زلیخا نے حضرت یوسف کو وہاں بلایا۔ ان خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا جلوہ دیکھا تو اپنے حواس کھو بیٹھی اور پھلوں کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں بھی زخمی کر ڈالی۔ اس موقع پر زلیخا نے ان سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ یوسف کا حسن ہے ہی اتنا مدہوش کر دینے والا، لیکن اور اب اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو قید خانے میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ ایک نبی تھے، لہٰذا انہوں نے قید خانے میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور اپنے حسن سلوک کی وجہ سے قیدیوں کے درمیان ایک معتبر مقام حاصل کر لیا۔ اسی دوران قید خانے میں 2 قیدی لائے گئے جو کہ شاہی ملازم تھے۔ ان میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نان بائی یعنی روٹیاں بنانے والا تھا۔ ان دونوں قیدیوں نے اپنے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے اور ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر جاننی چاہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خوابوں کی تعبیر بھی بتائی اور ان کو یہ تاکید بھی کی کہ تم رہا ہونے کے بعد اپنے بادشاہ سے میری رہائی کے لیے بات کرنا۔ رہائی پانے کے بعد ان دونوں قیدیوں کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، یعنی کہ ایک کو تو ملازمت پر بحال کر دیا گیا اور دوسرے کو
پھانسی لگا دی گئی۔ لیکن جس شخص کو ملازمت پر بحال کیا گیا تھا وہ اپنے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا بالکل بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی برسوں تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے ایک خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 سرسبز و شاداب خوشے یا بالیاں ہیں اور 7 بالکل سوکھی ہوئی۔ بادشاہ نے یہ خواب کئی بار دیکھا تو اس نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، لیکن کوئی بھی اس کو تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر اس رہائی پانے والے قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور بادشاہ کو بتائی، جس پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم دے دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میرے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا ازالہ نہیں کیا جائے گا میں باہر نہیں آؤں گا۔ اس موقع پر ان تمام خواتین نے جو اس وقت دعوت میں موجود تھیں اور خود زلیخا نے بھی یہ اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک باکردار شخص ہیں اور انہوں نے باوجود تمام حربوں کے کبھی بھی عزیز مصر کی بیوی کی طرف متوجہ ہونے یا اس کی طرف مائل ہونے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی عزیز مصر کی خیانت کی۔ یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا اور ایک نہ ایک دن حق باطل پر غالب آ کر رہتا ہے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف قید خانے سے رہائی دی بلکہ ان کو انتہائی عزت و اکرام سے نوازا اور بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش کی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ انہیں اس ملک کے خزانوں کی چابیاں دے دی جائیں تاکہ وہ کھیتی باڑی، زراعت، فصلوں کی منصوبہ بندی اور تقسیم کا کام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق بخوبی انجام دے سکے۔ اس طرح پورے مصر کے خزانوں کی چابیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ وہی مصر جس کے ایک بازار میں انہیں چند ٹکوں کے عوض فروخت کیا گیا تھا، اور انہوں نے خفیہ چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کا عملی مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب مصر اور آس پاس کے علاقوں میں شدید قحط پڑا اور لوگ دور دور سے غلہ خریدنے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے۔ کنعان میں رہنے والے برادران یوسف بھی غلہ خریدنے کے لیے مصر آئے، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو عزیز مصر غلہ تقسیم کر رہا ہے وہ ان کا بھائی یوسف ہے، جسے وہ کنویں میں ڈال کر اپنے طور پر مار چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، ان کی خاطر تواضع کی اور باتوں باتوں میں ان سے اپنے والد اور چھوٹے بھائی بن یامین کا حال احوال معلوم کیا، اور ان کو یہ تاکید کی کہ اگلی دفعہ جب وہ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ انہیں اس کے حصے کا بھی غلہ دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے دیے ہوئے معاوضے کو بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھوا دیا تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم آسانی سے واپس آ سکے۔ ان بھائیوں نے جب گھر پہنچ کر اپنا دیا ہوا معاوضہ بھی واپس پا لیا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اگلی دفعہ جاتے ہوئے وہ اپنے والد صاحب سے ضد کر کے بن یامین کو بھی اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ اس دفعہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خوب خاطر تواضع کی اور اپنے بھائی بن یامین کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف۔ برادران یوسف جس سرزمین سے آئے تھے وہاں کا یہ دستور تھا کہ جس شخص کے پاس سے چوری کا سامان برآمد ہوتا تھا
اس کو سامان کے مالک کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہی تدبیر اختیار کی۔ اس پر برادران یوسف بہت گھبرائے کہ اب گھر جا کر والد صاحب کو کیا جواب دیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ بھائی روتے پیٹتے اپنے گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر ایک مرتبہ پھر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ بھی تازہ ہو گیا۔ کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، لیکن پھر دوبارہ ان بھائیوں کو مصر بھیجا تاکہ وہ عزیز مصر سے ان کی طرف سے خاص درخواست کریں کہ وہ بنیامین کو واپس بھیج دیں۔ برادران یوسف نے جب عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے والد صاحب کی انتہائی غم و اندوہ کی حالت بیان کی تو یوسف علیہ السلام بھی انتہائی غمگین ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے اپنی حقیقت آشکارا کر دی کہ میں تمہارا بھائی یوسف۔ لیکن انہوں نے اس موقع پر اعلیٰ ظرفی کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے ان بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان سے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ ان کو اپنا کرتا بھی دیا کہ یہ والد صاحب کی آنکھوں سے لگاؤ تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے اور تمام خاندان والوں کو لے کر مصر آ جاؤ۔ جب یہ بھائی اپنے تمام خاندان والوں یعنی والد صاحب، والدہ اور سب اہل و عیال کو لے کر مصر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریباً 40 سال بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن میں دیکھا ہوا خواب پورا ہو گیا۔ قرآن پاک کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ اسے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان سے سبق سیکھیں۔ ظالم اور دوسروں پر جھوٹی تہمت لگانے والے یہ جان لیں کہ ضروری نہیں کہ انہیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا عالی ظرف معاف کرنے والا مل جائے۔ اگر نہیں ملا تو پھر انہیں اللہ کے قہر اور غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔